السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از محمد ارباب اینڈ ویلکم یو آل ایٹ پازیٹیولی ہیپی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز آف سیشن کا آغاز کیا تھا، تو اسی طرح آج کے سیشن میں ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے فیوچر آف چلڈرن وتھ اسپیشل ایبلٹیز. کافی یونیک سا ٹاپک ہے، تو ہمیں لگا کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں مس ہنا رانا. شی از اے پریکٹسنگ کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ آلسو پریکٹسنگ ان لاہور. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیشن کی طرف جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پازیٹیولی ہیپی کے بارے میں. پازیٹیولی ہیپی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ سائیکالوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ جا کے آن لائن کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں، وہاں پر آپ ہمارے ویڈیو سیشنز وغیرہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک گروپ ہے جہاں پر پیج ہے جہاں پر سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، لائیو ہوتے ہیں ایوری سیٹرڈے اینڈ منڈے ایٹ 9 PM. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ارباب فار دس سیشن، کیونکہ یہ ٹاپک بہت ڈفرینٹ ہے اور اس چیز کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. جی سو میم تھینک بالکل. یو، آپ کے اس پلیٹ فارم نے اس بارے میں سوچا اور یہ آرگنائز کیا. تھینک یو میم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو میم ہم سیشن کے بارے میں چلتے ہیں. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسپیشل چلڈرن جو ہے ان کے فیوچر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں گی آپ کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ تھوڑا نیو ٹاپک ہے تو ہمارے مطلب کہ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ اس کے بارے میں. بالکل. ٹاپک جیسے کہ ہے اسپیشل ایبلٹیز کے بارے میں. اسپیشل ایبلٹیز ہر ایک پرسن کے اندر ہوتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہر بچہ ہر دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب وہ ڈفرینٹ کیسے ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں، اور وہ اس کو کون دیکھتا ہے اور کون کس طرح سے اسیس کرتا ہے، یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہمارا چونکہ یہ ٹاپک ہے فیوچر اور اس کے بارے میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایبلٹیز، یہ ان بچوں کے بارے میں ہیں جن کو کسی نہ کسی قسم کے ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ 12 سال سے پہلے کچھ پرابلمز رونما ہو جاتی ہیں بچوں میں، جو کہ ان کے ڈیولپمنٹل ٹائم پیریڈ میں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں، یا وہ ڈیلے ہوتے ہیں، لائک ڈیلے بیٹھنا ان کا ہوتا ہے، ڈیلے بولنا ہوتا ہے، یا سم ٹائم اپنی ایج سے کچھ پرفارمنس کچھ ٹاسک ان کے ڈیلے میں ہوتے ہیں. اور پیرنٹس اس کو جب اسیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ تو ہے لیکن ان کے اندر ڈفرینٹ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. پیرنٹس اتنی جلدی اسیس نہیں کر پاتے کہ ان میں کوئی کوالٹی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. سو جب وہ پیرنٹس کو ڈفرینٹ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ نارمل دوسرے بچوں کی طرح پرفارم نہیں کر رہا. بالکل اس کے پرفارمنس ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے دوسروں سے اس کے اندر کوالٹیز نہیں ہوں گی. ہاں کوالٹیز ہم نہیں وہ دیکھ پاتے، کیونکہ نارمل جب ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ نارمل اٹھ رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان بچوں میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے اسیس کرنے میں، اور پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں. سو آج کا ٹاپک ہمارا ان پیرنٹس کے لیے ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے، سو وہاں گھبرانے کی بجائے ان کو ٹائم تھوڑا سا بچوں کو دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل اگر وہ کوئی بچے 2 دن میں کوئی کام سیکھتے ہیں تو ان کو 4 دن لگ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتے. سو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے جن کو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں یا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز جن بچوں کو ہوتے ہیں، ان میں اگر میں ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے کون سے ہیں کچھ کے نام میں اگر بتا دوں تاکہ پیرنٹس کو یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، لرننگ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، آٹزم ہے، ADHD ہے. ان بچوں میں صرف سمٹمز جو آتے ہیں اس کے ساتھ کون سی صلاحیتیں ہیں کہ وہ دوسروں سے ڈفرینٹ کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ لائف بھی گزار سکتے ہیں. وہاں پر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس جائیں. وہ ان پیرنٹس کو گائیڈ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کون سے سکلز ہیں جن پہ ہم فوکس کر کے ان کی ایبلٹیز انہانس کر سکتے ہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے میم. میم اگر ہم بات کریں جیسے کہ آپ نے کہا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو اس چیز کو لے کر بہت ساری میتھس مطلب کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟
جی کیونکہ جب ان کو کوئی کسی بھی پیرنٹس کے ساتھ جن بچوں کے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے کو کوئی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے اور سوسائٹی کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک سٹگما ہے کہ پتہ نہیں بچہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے، تو سوسائٹی کس طرح سے ایکسیپٹ کرے گی. اور یہ متس پائے جاتے ہیں، یہ مفروضے ہیں کہ بچے شاید صحیح طرح سے بات نہیں ساری زندگی کر سکیں گے، صحیح طرح سے چل نہیں سکیں گے، لرن نہیں کر سکیں گے اور اپنی انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزار سکیں گے. یہاں میں بتاتے چلوں کہ ہاں ڈفرینس ضرور ہوتا ہے، لیکن صرف 1% ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار نہیں سکتے. انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ سسٹم. ادروائز اگر ہم ان کو پراپر ٹرین کریں، پراپر ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ اگر انسٹرکشنز ان کو صحیح طریقے سے دی جا سکیں ان کے لیول کو سمجھتے ہوئے، تو 90% بچے، بلکہ مور دین 90% بچے جو ہے وہ اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور وہاں ضروری یہی ہوتا ہے کہ جو متس ہیں سوسائٹی کے اندر تو ڈفرینٹ متس پائی جاتی ہیں، لیکن یہ متس کسی حد تک صرف ان بچوں کے لیے درست ثابت ہوتی ہیں جن کی سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سیویرٹی کا مطلب ہے کہ پرابلم کتنی زیادہ ان میں پائی جاتی ہے. ہر بچے کے اندر پرابلم سیم لیول پہ نہیں ہوتی، ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. سو وہاں پر اس چیز کو بریک کرنا کہ متس کس طرح سے سچ ہیں، اس کو سچ کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کو غلط کرنے والے بھی ہم ہیں. ٹھیک ہے میم. میم اگر ہم مطلب کہ جیسے کہ ہمارا ٹاپک تھا فیوچر کے بارے میں، اگر ہم ان بچوں کے فیوچر کی بات کریں تو ان کے فیوچر کو کس طرح سے برائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں پلیز تھوڑا بتائیں. بالکل، ان کے بارے میں ہم ان کو کس طرح سے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس ایک ریئلسٹک گول بنائیں. پیرنٹس ریئلسٹک گول کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ اگر جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے بچے میں کوئی پرابلم ہے، اس کو ڈیلے میں نہ ڈالیں. ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہمیں پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یا اپنے طور پہ ٹوٹکے کرنے چاہیے. آپ ضرور پروفیشنل ہیلپ کے پاس جائیں. جتنا ڈیلے کریں گے بچے کے لیے اتنے مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی. سو ارلی انٹرونشن از دا بیسٹ آپشن. ارلی انٹرونشن کے بعد ایک ٹرسٹ وردی پروفیشنل کے پاس جائیں. یہاں پر انٹرنیٹ پہ بھی بہت سی انفارمیشن صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، لیکن اس کو ایک دم سے پڑھ کے گھبرا نہ جائیں. ضرور ایک پروفیشنل ہیلپ لیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکے. دوسرا یہ کہ اس کے سکلز جو کہ یا جو اس کی فنکشننگ لیول ہے کرنٹ، اس کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں. پراپر اسیسمنٹ ایک پروفیشنل ہی کر سکتا ہے، یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ ہے یا اسپیشل ایجوکیشنسٹ ہیں. سم ٹائم ٹیچرز کچھ اسکولوں میں بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ڈیلے میں جا رہا ہے، اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا. تو وہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ادارہ ہے جو کہ ہم ان کو صحیح ہیلپ پرووائڈ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جن بچوں میں اگر کسی قسم کی کمی آ رہی ہے وہاں پر اسکل بیسڈ ہم ان کو ٹریننگ پرووائڈ کریں، یعنی ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کریں. ایک ایجوکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، اگر وہ ایجوکیشن میں اتنا انہانس نہیں کر پاتے، یعنی اسکل اتنے زیادہ شارپن نہیں کر پاتے، تو ایجوکیشن وہ والی دیں جو کہ ان کی لائف اسکلس کو بہتر بنا سکے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے گریڈز کے اوپر جائیں. وہ ایجوکیشن جو کہ ان کی ڈیلی لائف کی فنکشننگ کو بیٹر کر سکے، اس چیز کے اوپر ریئلسٹک گولز بنوا کے دین ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر یا ایسا اسکل اس کے اوپر فوکس کریں جہاں پر وہ ارن کر سکیں. کیونکہ فائنینشیل اسسٹنس ہمارے ملک میں اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی جاتی گورنمنٹ کے تھرو. وہاں پر فائنینشلی ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا پلس ان کے اڈیپٹیو اسکلس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیلی لائف فنکشننگ کے لیے ریکوائرڈ ہیں، مہارتیں ریکوائرڈ ہیں، ہم وہ ان کو سکھائیں. پیرنٹس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے. دوسرا یہ کہ پیرنٹس تبھی، کیونکہ سب سے زیادہ فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹس کے لحاظ سے. سو بینگ اے پروفیشنل میری یہ سجیشن اور ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس کو جب یہ پتہ چلتا ہے ان کو فل سپورٹ کریں، بچوں کو سپورٹ کریں اور اون کریں. کیونکہ اگر وہ صرف اسکول میں یا کسی پروفیشنل کے پاس بھیج دیں گے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ پروفیشنل ایک حد تک سکھا سکتا ہے، اس کے بعد وہ پریکٹس اس نے کرنی ہوتی ہے گھر پہ. تو پیرنٹس یا فیملی ممبرز ان کو برڈن نہ سمجھے، ان کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں. جتنی وہ ایموشنل بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں گے ان کے بچوں کے جو ایشوز ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. جتنا اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے تو جو پروفیشنل ان کو ہیلپ کر رہا ہوگا وہ اس کی بات بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. سو فیوچر برائٹ ان بچوں کا بہت ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی میں ارباب بات کریں تو بہت سے ایسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بن چکے ہوئے ہیں. ایون ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں، ایون کہ گورنمنٹ نے بھی
ایک ان لوگوں کو کے لیے اگر اپلائی کریں تو کچھ پوسٹ پہ ان کو ہائر بھی کر رہے ہیں. سو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ اسکلس پہ فوکس کریں. پیرنٹس سم ٹائم وہ صرف سوسائٹی کے موو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا پڑھ لیں, وہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بچے کے اندر جو اسکلز ہوتے ہیں ہم وہاں سے پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو وہ نہیں فوکس کر رہے جہاں پر جو اسے سکھانا چاہیے, ہم اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. جی میم بہت اچھا ایکسپلین کیا. میم اینڈ پہ اگر آپ کچھ مطلب کہ اویئرنیس کے لیے کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. سب سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ پیرنٹ سجیشن سب سے یہ ہے کہ ارلی انٹرونشن کے اوپر فوکس کریں. ارلی انٹرونشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے وہ ڈیلے میں نہ کریں. ڈیلے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ آج ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, ہمیں ان کے جو رائٹ ڈیسیژن ہے فوراً لینا چاہیے, کیونکہ جتنا ہم ڈیلے کرتے جاتے ہیں بچے کی ایبلٹی پہ اس کی جو سیکھنے کی ایبلٹی ہے وہ اس کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہوتے جاتے ہیں. اور ریئلسٹک گولز بنائیں, اور پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ پہ فوکس کروائیں اور اپنے بچے کو فل ایموشنل سپورٹ کریں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ میم, بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اس کے لیے میم بہت شکریہ. تو ویورز اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مس ہینا سے مطلب اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر موجود ہوگا ڈسکرپشن میں, ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ ان کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں آن لائن فزیکل. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا, نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.